ہاؤ مچ منی یو نیڈ. یہ وہ سوال ہے جو دنیا میں اس وقت بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کیا جاتا ہے. ہر شخص یہ سوچتا ہے, ہر شخص یہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آخر مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. آپ بھی اکثر لوگوں سے کہتے ہو کہ بھائی آخر تمہیں پیسے کتنے چاہیے, تمہاری ہوس ختم کیوں نہیں ہوتی, اور تو کیوں لوٹ مار کر رہا ہے, کیوں تو یہ کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. آپ کے پیرنٹس, آپ کے والدین بھی کہتے ہوں گے پتر کبھی آرام بھی کر لیا کر, بیٹا یہ تو کس چکر میں پڑ گیا, آخر تمہیں کتنے پیسے چاہیے. آپ سیاستدانوں سے پوچھتے ہوں گے کہ بھائی صاحب بہت لوٹ مار کر لی ہے, اب آپ کو مزید کتنے پیسے چاہیے. آپ بیوروکریٹ سے بھی کہتے ہوں گے کہ بھائی صاحب اتنی رشوت لے لی ہے, اب آپ مزید کتنے پیسے چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اور کبھی نہ کبھی آپ اپنے بارے میں بھی سوچتے ہوں گے. آپ جب آئینہ دیکھتے ہوں گے, شیشہ دیکھتے ہوں گے, مرر دیکھتے ہوں گے, تو وہاں پوچھتے ہوں گے کہ بھائی ظفر صاحب, جاوید چودھری صاحب, جناب نصر اللہ صاحب, جناب ٹائیگر صاحب جو فیصل آباد میں ہمارے دوست ہیں, جنہوں نے مجھے جرابیں بھیجی ٹائیگر, آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے ٹائیگر لکھا ہوا ہے اپنے اس کے اوپر. تو ٹائیگر صاحب آپ کو آخر کتنے پیسے چاہیے, آپ پوچھتے ہوں گے نا, اپنے آپ سے پوچھتے ہوں گے. لہٰذا یہ سوال دنیا میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. دنیا میں جو سب سے زیادہ کیے جانے والے سوال ہیں ان میں سے یہ سوال بھی ہے کہ آخر انسان کو کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو آج ہم اس سوال کا جواب آپ کو دیں گے. پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ سے ایک سوال ہے, پہلے آپ سے ایک سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو آخر پیسہ کس لیے چاہیے ہوتا ہے. ایک چیز ہے نا, آخر اس کی کوئی نہ کوئی یوٹیلیٹی ہوگی نا. مثلا آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیٹرول چاہیے, اور ظاہر ہے پوچھے گا بندہ کیوں چاہیے, وہ گاڑی میں ڈلوانا ہے, موٹر سائیکل میں ڈلوانا ہے, ٹریکٹر میں ڈلوانا ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. یا آپ کہتے ہیں ڈیزل ڈال دو, اب ظاہر ہے آپ کے پاس گاڑی ہوگی تو ڈالا جائے گا نا. آپ ویسے چلے جائیں اکیلے, اور آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے کہہ دو پیٹرول ڈال دو یار, تو بندہ کہے گا آگے پیچھے کہ کہاں ڈالنا ہے بھائی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی وہیکل نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے. تو پیٹرول کے لیے ظاہر ہے گاڑی چاہیے, اور گاڑی کے لیے پیٹرول چاہیے. ایسا ہی ہے نا. تو اب آپ کو اگر پیسے چاہیے, آپ اگر پیسے کما رہے ہیں, اور آپ اگر مزید پیسے کمانا چاہتے ہیں, تو سوال پھر وہی ہے کہ آپ کو پیسے کیوں چاہیے, کیا کرنے ہیں آخر آپ نے. تو ہمارے پاس 4 وجوہات ہوتی ہیں. ایک 5ویں وجہ بھی ہے جو بعد میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن 4 مین وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے. پہلی جو وجہ ہے وہ ہوتی ہے ہماری رہائش, کھانا پینا, یعنی وہ چیزیں جن کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. دنیا میں ہر شخص کو روٹی, کپڑا اور مکان چاہیے. تو ہمیں جو پہلی مد ہے پیسوں کی, وہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان. ہم اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اگر ہمارا اپنا مکان ہے تو ظاہر ہے اس کی رینوویشن, اس کو چلانا, اس کی یوٹیلیٹی کے لیے پیسے چاہیے. اور اگر ہماری اپنی رہائش نہیں ہے تو پھر ہمیں کرایہ دینے کے لیے پیسے چاہیے. اور اس کے بعد پھر جتنا خاندان ہے اس کا سب سے پہلے ہم روٹی کا بندوبست کریں, اس کے کھانے کا بندوبست کریں, اور اس کے بعد ہم کپڑوں کا بندوبست کریں. ایسا ہی ہے نا. تو جو رہائش ہے وہ ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے پیسہ کمانے کے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کی رہائش اچھی نہیں ہوگی, پھر آپ کے پاس کھانا اچھا نہیں ہوگا, پھر آپ کے پاس کپڑے اچھے نہیں ہوں گے. تو پہلی جو ضرورت ہے پیسے کمانے کی یا پیسے رکھنے کی, وہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان, یعنی جو بیسکس ہیں انسان کی, اس کے لیے. اور اگر جب یہ پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہمیں جو اگلے پیسوں کا اگلا جو یونٹ چاہیے وہ ہوتا ہے ہماری ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, کہ ہم سب کو صحت مند رہنا ہے. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ کو دوائیاں چاہیے, آپ کو میڈیکل کیئر چاہیے, آپ کو ہسپتال چاہیے, آپ کو ڈاکٹر چاہیے. ایسا ہی نا. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان سب کی ایجوکیشن چاہیے. بچہ اگر چھوٹا ہے تو پرائمری اسکول جا رہا ہے, آپ نے اس کی فیس دینی ہے, اس کی کتابیں, اس کی یونیفارم, اس کی ضروریات. اور اگر آپ کا بچہ بڑا ہے تو کالج جا رہا ہے, یونیورسٹی جا رہا ہے. اب یونیورسٹی کے لیے پیسے, یونیورسٹی کے لیے فیسیں, یونیورسٹی کے لیے کتابیں, یونیورسٹی کے لیے اخراجات, ہاسٹل کے اخراجات, بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. یا آپ نے پیپرز دینے ہیں تو ان کے لیے پیسے چاہیے. ایسا ہی ہے نا. تو دوسرا جو یونٹ ہے پیسوں کا وہ ہوتا ہے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, جو آپ کے خاندان کو, جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اور جو تیسری چیز ہے وہ ہوتی ہے سواری,
یعنی آپ کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو آپ کو اس کے لیے، اس کی مینٹیننس کے لیے، اس کے لیے پیٹرول کے لیے پیسے چاہیے. آپ اگر گاڑی رکھی ہوئی ہے آپ نے، چھوٹی ہے وہ یا بڑی گاڑی ہے، تو اس کا پیٹرول، اس کی مینٹیننس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. اور اگر آپ کے پاس سواری نہیں ہے تو آپ نے ظاہر ہے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، آپ نے دفتر جانا ہے، آپ نے گھر جانا ہے، آپ نے مارکیٹ جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سواری چاہیے. تو اس کے لیے آپ ڈیفینیٹلی آپ ٹیکسی کریں گے، اوبر کریں گے، یا کوئی بس استعمال کریں گے، یا پھر آپ کو میٹرو ٹرین وغیرہ استعمال کریں گے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ کو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. تو اب جو 3 چیزیں بنی ہیں کہ سب سے پہلے بیسکس، اس کے بعد ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، اور اس کے بعد جو آپ کی موبلائزیشن ہے، جو آپ کا سفر ہے، جو آپ کی سواری ہے، اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. تو 3 چیزیں تو آپ کی یہ ہو گئی. اور جو چوتھی چیز ہے جس کے لیے ہم بہت زیادہ تک و دو کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے غیر ضروری چیزیں، لگژریز. یعنی وہ مد کہ جس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں. مثلا اکثر میں خواتین کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اگر شاپنگ کرنے بھی جانا ہو تو اس کے لیے بھی انہیں کپڑے چاہیے ہوتے ہیں کہ بھئی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، نئے کپڑے چاہیے. ہم نئے کپڑے پہنیں گے، پھر اس کے بعد شاپنگ کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. تو وہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہیں. ایک بار ایک سروے ہوا تھا اور اس سروے کی رپورٹ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے جو ایکسپینس ہیں، جو ہمارے اخراجات ہیں، اس کا 75% خرچہ جو ہے وہ چوتھے مد میں خرچ ہو جاتا ہے. یعنی غیر ضروری چیزوں میں جن کے بغیر بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اور جو باقی 3 ہیں اس کے لیے صرف 25% دولت کافی ہوتی ہے. یعنی فرض کر لیں کہ آپ کی انکم اگر 2 لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ روپے، تو آپ کا جو 25% ہوگا 2 لاکھ کا، وہ کتنا بڑھے گا؟ وہ 50,000 روپے بنے. تو 50,000 روپیہ جو وہ پہلی 3 مدوں میں خرچ ہو جائے گا، وہ اس کے لیے کافی ہوگا. یعنی جو آپ کی رہائش ہے، جو آپ کا کھانا پینا ہے، جو آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، اور جو آپ کی سواری ہے، اس میں صرف وہ 25% خرچ ہوگا، یعنی 50,000 روپے. اب سوال یہ ہے کہ باقی جو 1.5 لاکھ روپے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ جو باقی 1.5 لاکھ ہے وہ چوتھی مد میں خرچ ہوگا، جس کے بغیر بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں، جس کے بغیر بھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں. تو وہ جو 75% ہماری آمدن کا ہے حصہ، وہ ہمیشہ غیر ضروری لگژری چیزوں میں خرچ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو بڑے بڑے واز لینے کی کیا ضرورت ہے جو آپ نے ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو نئی کٹلری یا نئے برتن خریدنے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو ہر ہفتے نئے کپڑے خریدنے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہر سال نئی رضائیاں، نئی تلائیاں، نئے گدے، نئی بیڈ شیٹس کیوں خرید رہے ہیں. اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ مہنگے مہنگے سوٹ کیوں لے رہے ہیں. یہ سب لگژری آئٹمس ہیں، یہ غیر ضروری آئٹمس ہیں. لہٰذا ہماری انکم کا 75% حصہ جو ہے وہ ان آئٹمس پہ خرچ ہوتا ہے. اور جو آخری اور 5ویں چیز ہے جو میں نے کہا تھا اس کے علاوہ بھی ہے، وہ ہوتی ہے عیاشی، کہ ہم عیاشی پہ بڑی رقم ضائع کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں جوا کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، وہ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اب تو آن لائن بیٹنگ شروع ہو گئی، بیٹنگ ہے. کچھ لوگ ہیں جو ڈرنک کرتے ہیں، اب ڈرنک کے اوپر بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں. کچھ لوگ پارٹیاں کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اور پارٹیوں پہ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. کچھ لوگ لگژری ٹورز لیتے ہیں. میں ویسے ٹریولنگ کا حامی ہوں، لیکن میں لگژری ٹورز کا حامی نہیں ہوں کہ آپ نے دنیا دیکھنی آپ جائیں، لیکن آپ کو 5 اسٹار پیکج لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بہت پیسے ضائع ہوتے ہیں. اس کو ہم عیاشی کہتے ہیں. یعنی ایسا مد کہ جس کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے اور آپ ٹھیک ٹھاک قسم کے مزے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو 5 اسٹار میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ اسلام آباد سے لاہور جاتے ہیں، لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں، تو آپ چھوٹے ہوٹل میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اگر وہاں پی سی چاہیے یا میریٹ ہی چاہیے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ لگژری، عیاشی ہے. تو ہماری جو زندگی کا بہت زیادہ کمائی ہے، جو کچھ ہم کماتے ہیں تو اس کا ایک بڑا حصہ لگژری میں یا عیاشی میں بھی ضائع ہو جاتا ہے. آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا، یہ جو کلپ ہے ہمارا ایک کورس تھا منی مینجمنٹ کا، اس کورس کا حصہ ہے. وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے.
آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہیں ہم سے. نمبر آپ کی اسکرین پہ آ گئے ہیں, یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کریں. میرا خیال ہے اگر یہ پورا کورس آپ حاصل کر لیں گے تو منی مینجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا. آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں.